बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के दर्स का जो मौजू है वो है अरबी ज़ुबान की हसासियत, कि अरबी ज़ुबान कितनी हसास ज़ुबान है। इस मौजू पर आज गुफ्तगू करते हैं। दुनिया के अंदर बोली जाने वाली ज़ुबानों में अरबी ऐसी हसास और नाजुक ज़ुबान है जिसमें लफ्ज़ को मोटा और बारीक ज़बर ज़ेर का अगर ख़्याल न रखा जाए और हरफ को उसके मखरज से अदा ना किया जाए तो उसके मानी कहीं के कहीं निकल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुरान को भी किसी माहिर उस्ताद और कारी से सीखना चाहिए, जो आपको तजवीद और मखारज की पहचान के साथ कुरान पढ़ना सिखाए। अरबी ज़ुबान कितनी हसास है, इसकी चंद मिसालें मैं आप हज़रात के सामने आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिससे आपको अरबी की हसासियत और नज़ाकत का पता चलेगा। सबसे पहली मिसाल कुरान हकीम से है। तलाक यानी ते के साथ, अलिफ बा ता, ते के साथ, तलाक के साथ और तलाक तोएं के साथ, ये एक जैसे लफ्ज़ हैं। अगर इसको पुर ना पढ़ा जाए और बारीक ना पढ़ा जाए तो इसके मानी जो हैं वो बदल जाते हैं। तलाक ते के साथ, ये भी कुरान का लफ्ज़ है। कुरान हकीम कहता है यौमत तलाक यानी मिलने का दिन। इसके मानी है मिलने के। और तलाक तोएं के साथ, इसकी मिसाल कुरान हकीम के अंदर है वइन आज़ामुत्तलाक। आज़ामुत्तलाक तोएं के साथ, तलाक का मतलब है छोड़ देने का अज़म। जैसे बीवी को आदमी तलाक देता है यानी बीवी को छोड़ देता है। और ते के साथ तलाक, इसके माने हैं मिलने के, और तलाक के माने हैं छोड़ने के। यानी तलाक का माना मिलना और तलाक का माना छोड़ना। इसी तरह दूसरी मिसाल इसकी ये है, जैसे कुरान हकीम के अंदर है कुल हुवल्लाहु अहद। काफ मोटा जी, जैसे कुरान वाला काफ, इसको मोटा काफ भी कहा जाता है। कुल का मतलब है कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह, वो अल्लाह एक है। अब अगर इसको पुर करके ना पढ़ा जाए, बारीक पढ़ा जाए और कहा जाए कुल हुवल्लाहु अहद, कुल काफ कशक वाला, और इसको पुर ना किया जाए, इसके मखरज के साथ ना अदा किया जाए, तो इसके मायने बिल्कुल डिफरेंट और मुख्तलिफ हैं। कुल के मायने होते हैं खाओ, और कुल के मतलब काफ मोटे के साथ उसके मायने कह दीजिए। अगर कोई आदमी बारीक काफ के साथ अदा करता है और कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका मतलब है खाओ, वो अल्लाह एक। और बिल्कुल देखो अपोजिट इसके मानी है। कुल के मानी और हैं और कुल के मानी और हैं। अगर आदमी इसको मोटा और बारीक करके ना पढ़ा जाए और उसके मखरज के साथ ना अदा करे तो उसके मानी कहीं के कहीं निकल जाते हैं। इसी तरह तीसरी मिसाल इसकी ये है, हम्द। हा जैसे अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द के मानी तारीफ़ के। जैसे हम्दोनात आपने सुना होगा लफ्ज़, जब कोई महफ़िल होती है तो उसके लिए कहता है हम्दोनात। तो हा के साथ, अलिफ बा ता सा जीम हा, हम्द के साथ उसके मानी हैं तारीफ़ के।
اور اگر اس کو ہا کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے، جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں حمد، ہے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی ہے پرانے کپڑے کا پھٹنا. حامدہ اور حامیدہ. حمد ہے کے ساتھ، یعنی 2 آنکھوں والی یا 1 آنکھ والی ہا جو آخر میں آتی ہے. تو حمد، اگر حمد نہیں پڑھا اس کو، تو اس کو حمد پڑھا ہے تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ، اگر کوئی آدمی الحمدللہ کی جگہ پر الحمدللہ الحمدللہ، اور اکثر ہمارے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ نہیں کہتے، الحمدللہ تو ہے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی بالکل مختلف ہیں. اب دیکھیں اگر قرآن پڑھے الحمدللہ نہ کہے اوکے الحمدللہ، تو اس کے معنی کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. اسی طرح زبر، چوتھی مثال، اسی طرح زبر زیر اور پیش کی تبدیلی سے بھی معنی بالکل بدل جاتے ہیں. جس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن سورہ فاتحہ کے انعمت علیہم، انعمت علیہم، تے پر کیا ہے؟ زبر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوگا جس پر ہمارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر ہمارا انعام ہوا، ہماری مہربانی ہوئی. اگر کوئی تے پر پیش پڑھ دے تو اس کے یعنی کہے انعمتو، پیش پر تا پر پیش پڑھ دے تو اس کے معنی بالکل بدل جائیں گے. اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ جس پر میں نے انعام کیا. آدمی کہتا ہے جس پر میں نے انعام کیا، اس پر تھا انعمتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن پر میں نے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اس کو چھوڑ کر بندہ کہتا ہے جس پر میں نے انعمتو، جس پر میں نے انعام کیا. اس سلسلہ میں قرآن کی زبان میں ایک اصطلاح ہے، قراء کی زبان میں، قراء کی زبان میں اصطلاح ہے لحن خفی اور لحن جلی. لحن خفی سے نماز ہو جاتی ہے اور لحن جلی سے نماز نہیں ہوتی. موٹی اور نمایاں غلطی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کو لحن جلی، اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے، جیسے انعمتو آدمی پڑھتا ہے تو یہ لحن جلی حرام ہے، اور لحن خفی جو ہے اس کو مکروہ کہتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ نماز اور قرآن پڑھتے ہو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. ہمارے جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں اکثر جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کہ اس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے. تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. تو اپنے قرآن کی تصحیح کرانی چاہیے، اور کسی قاری سے، کسی عالم سے بیٹھ کر ضرور اس بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے اور ان کی رہنمائی لینے چاہیے، اور اپنی نماز اور اپنا جو قرآن ہے ان کو سنانا چاہیے تاکہ وہ الفاظ کو ان کے مخرج سے ادا کر سکیں. یعنی یہ لفظ کہاں سے نکلتا ہے؟ تے جو ہے الف با تا، تے یہ دانتوں کے قریب سے نکلتا ہے، اور تو جو ہے یہ گلے کے قریب جو ہے وہاں سے نکلتا ہے. تو یہ بہت چیز انتہائی ضروری چیز ہے. طلاق اور طلاق، قل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد. کوئی آدمی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، عام لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد کاف کشک کے ساتھ. تو آپ دیکھیں اس کا کیا معنی ہوا، اور اگر وہ اس کو پر کر کے نہیں پڑھتا تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے، آپ کی خدمت میں اور آپ کے گزارش کی جائے، اور آپ کو بتلایا جائے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا اور نماز کے اندر قرآن کو اور نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ کتنا ضروری ہے. اگر ہم اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ لحن خفی اور اگر اس کے اندر زیادہ غلطی کی تو لحن جلی ہوگی اور حرام ہے، اور نماز بھی اس سے نہیں ہوتی، اور بلکہ اس کے معنی الٹ نکل جاتے ہیں. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس جو ہے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اگر ان کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے تو اس کو توجہ کر سکیں. اور جو میرا یہ چینل ہے اسلامک چینل ہے ضیاء المحسن آفیشیل، اس کو سبسکرائب بھی کریں
اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف متوجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العظیم میرا پروگرام ہے کہ میں اس پر قرآن کے حوالے سے اور تجوید اور قرآن کس طرح پڑھنا ہے اس کا سبقاً انشاءاللہ عزیز پروگرام شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔